مسیح خداوند کے مبارک جلالی اور خوبصورت ترین نام میں معزز ناظرین، نوید ملک آپ کی خدمت میں آج سلام عرض کرتا ہے، اور میں ذات الہی کا سب سے پہلے ممنون ہوں کہ مجھے یہ ایک انمول اور خوبصورت موقع فراہم ہوا کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں آن لائن ہو سکوں اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس پروگرام کے تحت گزرے کئی ہفتوں سے اور اب آنے والے چند ہفتوں کے لیے ہم مزید آپ کی طرف سے موصول کئی ایک سوالات پر بات چیت کرتے کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے، اور جب تک آپ کے یہ سوالات موصول ہوتے رہیں گے، انہی سوالات کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ اس لیے آپ سوالات کرنے سے جھجکیں نہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ مسیحا کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے ہے، کیونکہ مسیحی ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہگار انسان کے لیے مر گئے، دفن ہوئے، مابعد آپ مردوں میں سے جی اٹھے، آج بھی زندہ ہیں اور ابدالآباد زندہ رہیں گے۔ آپ کے جی اٹھنے کے مناظر اناجیل میں روح القدس کی تحریک سے قلم بند ہے۔ جو سوال آج اٹھایا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ جی اٹھے بمطابق آپ کے ایمان کے، تو یہ ما فوق الفطرت طریقے سے ہوا ہے، یعنی جیسے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، آپ ویسے مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور اگر آپ جی اٹھے تو انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کی قبر کے آگے سے پتھر لڑکا ہوا تھا، ہٹایا ہوا تھا، تو پھر کیا وجہ تھی اس پتھر کے لڑکائے جانے کی؟ جو حوالہ پیش کیا گیا ہے وہ مقدس متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس ہے، اس کا 28 باب ہے اور اس کی 2 آیت لکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سوال میں ایک غلط فہمی سی نظر آ رہی ہے، یا خوش فہمی سمجھ لے، کہ جو صاحب سوال کر رہے ہیں وہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح مر کر دفن ہو کر مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ ایسا ہوا جیسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ما فوق الفطرت طریقہ سے ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہوا تو پھر قبر پر سے پتھر کے ہٹائے جانے کی وجہ کیا تھی؟ یوں لگتا ہے جیسے صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتھر ہٹا کر ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے ہوں گے، یا آپ معجزے کرتے تھے، ہو سکتا ہے معجزانہ طور پر آپ نے پتھر خود ہٹایا ہو،
اور پھر آپ باہر نکلے ہوں اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع ہوئے کہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے، بھائی اس پتھر کے ہٹائے جانے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خواہ آپ کچھ ہی کیوں نہ سوال کریں، ہم نے کہا کہ سر آنکھوں پر ہم ان سوالات کے سننے کے لیے اور ان پر تیاری کر کے آپ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ بات اصل میں کچھ اور ہے، اور بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذہبی رہنما اور بانیان مذاہب آئے اور اپنی اپنی ٹرن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی جو یادگاریں ہیں قبر کی صورت میں اور مقبروں کی صورت میں آج بھی لوگوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے اور ان کے ہاں یہ کنسپٹ ہے بھی نہیں کہ ان کے جو بڑے رہنما ہو گزرے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھے، یعنی یہ ان کا کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ مر گئے، دفن ہوئے اور بس دفن ہی ہے۔ سوال مسیح یسوع کے بارے میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک یونیک ہستی ہے جو اپنے وعدے کے مطابق اور انبیاء قدیم کی نبوتوں کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی، آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا وہ سوال بالکل درست ہے، اور اس حصے پر میں متفق ہوں کہ مسیح یسوع ما فوق الفطرت طریقے سے جی اٹھے، جیسا آپ نے خود فرمایا، اور انبیاء نے عہد عتیق میں نبوتیں بھی کی ہیں۔ اس کے مطابق آپ مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن آپ کے جی اٹھنے کے لیے اس پتھر کے ہٹائے جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ پتھر ہٹے گا تو پھر قبر سے باہر آئیں گے، ورنہ اتنے بھاری پتھر کو آپ کیسے سرکائیں گے یا لڑکائیں گے؟ فطرتی طور پر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن مسیح یسوع کوئی ایسی محدود سی شخصیت نہیں تھی جن کا اختیار محدود ہوتا۔ آپ کا دعویٰ ہے، اسی انجیل مقدس یعنی مقدس متی کی معرفت لکھی گئی، اس کا آخری باب یعنی 28 باب اور اس کی 18 آیت میں آپ فرماتے ہیں کہ ارض و سما کا کل اختیار، فل اتھارٹی مجھے دی گئی ہے، اور ایسا فی الحال تو مجھے کسی بھی نبی اور پیغمبر کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ آپ کا جی اٹھنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو خدا بذات خود کرے، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جہاں پر انسانی کوششیں مات کھا جائیں، اور جہاں پر خدا اپنی قدرت کاملہ کے وسیلہ سے کام کرے، اور وہ کام اس کی ذات کے جلال کے لیے ہوتا ہے۔ اس کام
کے گواہ بھی ہوتے ہیں جن کو چشم دید گواہ کہا جاتا ہے، اور اس کام سے دوسرے انسانوں کا بھلا بھی ہوتا ہے۔ اب قبر پر سے پتھر جب لڑکایا گیا، یا بہتر لفظ ہمارے سمجھنے کے لیے سرکایا گیا یا سائڈ پر کیا گیا، وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ مسیح جی اٹھے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہے کہ پتھر کو ہٹاؤ، میں باہر آنا چاہتا ہوں، ہٹاؤ پتھر کو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وجہ نہیں تھی کہ اس پتھر کو ہٹایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پتھر کے ہٹائے جانے سے پہلے نہ صرف آپ مردوں میں سے جی اٹھے، بلکہ قبر سے باہر بھی آپ تشریف لا چکے تھے، کیونکہ اناجیل کے ریکارڈ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اب وہ یہاں نہیں جس کو تم ڈھونڈنے آئے ہو، وہ فلاں جگہ پر وہاں جاؤ، تمہیں ملے گا۔ مسیح کے زندہ ہونے کے ثبوت کے طور پر اور گواہی کے طور پر جی اٹھنے کے بعد، کتنی دیر بعد مجھے معلوم نہیں، شاید فوراً یا گھنٹے بعد یا کچھ دیر کے بعد کہوں گا، اس پتھر کو سائیڈ پہ کیا گیا، کیونکہ اگلے دن بروز سبت الصبح پاں پڑتے وقت جب ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، تو اس وقت کے دستور کے موافق خواتین قبر پر آئیں اور اس وقت کے دستور و رسوم کے مطابق خوشبوئیں وغیرہ لے کر، تاکہ وہاں پر رکھے قبر کے باہر یا کہاں، میں اس کے بارے میں اس وقت اتنا بیان نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہ آئیں، آپس میں ڈسکس کرتی ہوئی آ رہی تھی، ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا، ہم کیسے اندر جائیں گی اور کیسے جا کر دیکھیں گی۔ دیکھیے، اس وقت کی قبروں میں اور آج کل کی قبروں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ نے صرف یہ والی قبر دیکھی جو شاید 6 فٹ لمبی اور 1.5-2 فٹ چوڑی ہو، جس کے دیواریں بنی ہوں اور مردے کو اندر ڈال کر اوپر پتھر رکھے جاتے اور اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور یہی اگر آپ نے دیکھی ہے، تو پھر آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ پرانے وقتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ جو پہاڑوں میں غار ہوتے تھے، غار، ان غاروں میں وہ بھی ایک ایک قبر کی تہیں بھی ہوتی تھی۔ لیکن خیر، مسیح خداوند کو ایک غار میں رکھا گیا، اور اس غار کے باہر یہ ایک بھاری پتھر رکھا گیا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، اور یہ یقینی مسیح کے خاندان کے لوگوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو تو قریب تک نہیں جانے دیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رومی سرکار نے سٹیپ لیا، سپاہی بھیجے، سیکیورٹی گارڈز بھیجے، شاہی مہر اس پتھر پر لگائی گئی کہ واقعی
یہ جو کہتا تھا نا کہ میں جی اٹھوں گا، دیکھتے ہیں کیسے جی اٹھے گا۔ ایک بھاری پتھر اس قبر کے آگے رکھا گیا۔ اس لیے تو یہ خواتین سوچتی تھیں کہ جا تو ہم رہی ہے اس غار میں دیکھنے کے لیے، خوشبوئیں رکھنے کے لیے، لیکن ہمارے لیے اس پتھر کو کون ہٹائے گا؟ جب یہ خواتین وہاں پہنچتی ہے تو ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ اور انہوں نے بتایا کہ ہم کس کو ڈھونڈتی ہے، اور جواب ملا کہ اب وہ یہاں نہیں ہے۔ اور یہ خواتین اندر اس غار میں اسی پتھر کے ہٹے ہوئے ہونے کے سبب سے اندر گئیں، اور غار میں جا کر دیکھتی ہے کہ مسیحا واقعی قبر میں نہیں، واقعی جی اٹھے، واقعی اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے کیا۔ لہذا سنیے گا جو بہت ضروری بات ہے، اور وہ یہ کہ قبر پر سے پتھر اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ مسیح جی اٹھ کر قبر سے باہر آئے، نہیں، وہ آلریڈی آ چکے تھے۔ لیکن اب یہ پتھر اس لیے ہٹایا گیا کہ یہ جو باہر سے جانے والی خواتین ہیں، یہ اندر جا کر دیکھیں کہ مسیح وہاں نہیں، جی اٹھے ہیں۔ ایک اور وجہ، مسیح یسوع اپنی قدرت کے وسیلہ سے جی اٹھے، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، اور انبیاء کی نبوتوں اور اپنے قول کے موافق ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتے تو یہ پتھر ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں ہٹایا۔ لیکن جو خواتین وہاں پر گئیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اور خواتین فزیکلی بھی مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پتھر کو ہٹائے۔ یہ پتھر ہٹایا اس لیے گیا تاکہ یہ خواتین اندر جا کر دیکھیں کہ مسیح وہاں نہیں ہے۔ مسیح کے جی اٹھ کر باہر آنے کے لیے پتھر نہیں ہٹا، بلکہ باہر والوں کے اندر جا کر دیکھنے کے لیے پتھر ہٹا ہے کہ اب مسیح وہاں نہیں جہاں پر مسیح کو رکھا گیا تھا۔ اور ماں باپ ان خواتین نے جب مسیح کے دوسرے شاگردوں کو جا کر بتایا، آپ کے ہاں حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں شاگرد کہتا ہوں کیونکہ شاگرد کا لفظ ہی وہاں مستعمل ہے۔ ان کو پتا چلا تو وہ آہستہ آہستہ نہیں، حیرانگی کے بارے بھاگے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے قبر پر آئے کہ جو گواہی ان خواتین نے دی ہے وہ گواہی درست ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند وہاں پر نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب اب آپ کو مل گیا ہے کہ اس پتھر کے ہٹائے جانے کا ریزن یہاں پر یہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ وہ مسیح کے لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ مافوق الفطرت طریقہ سے جی اٹھے تھے۔ نہیں،
وہ مافوق الفطرت طریقہ سے جی اٹھے، پتھر ان کے لیے نہیں ہٹایا گیا، بلکہ ان کے لیے جو چشم دید گواہ بنے کہ جا کر اندر قبر میں دیکھیں کہ وہ وہاں پر اب نہیں ہے۔ بعض مذاہب میں کوئی خاص مہینہ ہوتا ہے جس کو وہ مبارک اور متبرک سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے بانیان مذاہب کی قبروں پر جاتے ہیں۔ آج مسیح خداوند کی اس خالی قبر پر نہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس خالی قبر کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور نہ مسیح کے لیے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ ابھی خدا قادر مطلق کے دانے ہاتھ صاحب اختیار ہوتے ہوئے ایک عام ترین مقام پر تشریف فرما ہے، جہاں آج بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں جب ہم اپنی خطاؤں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں تو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ فزیکل ایسپیکٹ تھا، وہ جو پہلو تھا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے کئی اور روحانی پہلو بھی ہیں جن کا میری زندگی سے اور ہم سب کی زندگی سے گہرا تعلق بھی ہے۔ ان میں سے ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مسیح خداوند کی قبر پر سے اس پتھر کا ہٹا ہوا ہونا روحانی طور پر ہمارے لیے ایک علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جو اپنے گناہوں کے بارے گراں تلے دبا ہوا تھا، کوئی امید تمہیں نظر نہیں آتی تھی کہ کون میرے اس بوجھ کو مجھ پر سے ہٹائے گا۔ مسیح یسوع نے صلیب کلوری پر قربان ہو کر تیرے ان گناہوں کے بوجھ کو اب ہٹا دیا، سرکا دیا، تاکہ تو اب اپنی کمر سیدھی کر کے چل سکے خدا کے حضور راست بازی کے ساتھ۔ اور زندگی میں بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، ہم انسان ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بذات خود کبھی کبھی اپنے حالات کے سبب سے یا کئی اور وجوہ ہو سکتی ہے، کبھی کبھی نا امیدی کے ابرے سیاہ مجھے گھیر لیتے ہیں، لیکن اس قبر پر سے ہٹا ہوا پتھر مجھے ایک امید دلاتا ہے کہ تیری نا امیدی اور مایوسی اور ڈپریشن اور مستقبل کے لیے فکر کہ میرا کیا ہوگا، اب وہ والا پتھر ہٹایا جا چکا ہے۔ مسیح تمہاری امید ہے، اور اس امید کے مطابق تم اپنی زندگی گزارنے والے ہو۔ اس قبر پر سے ہٹا ہوا پتھر میرے لیے ایک اور بھی سبق دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاپی اور گناہگار ہونے کی حیثیت سے میرے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ میں خدائے پاک اس قدوس کی حضوری میں جا سکتا۔ فردوس کے دروازے میرے لیے بند تھے، یوں
جیسے بھاری پتھر ان دروازوں کے آگے رکھا ہوا تھا۔ لیکن مسیح یسوع کی قبر پر سے اس پتھر کا ہٹا ہوا ہونا مجھے ایک امید دلاتا ہے کہ جب تم مسیح کے اس کفارے پر ایمان لاتے ہو تو جانو کہ اب فردوس کے دروازے پر جو تو سمجھتا تھا نا کہ پتھر ہے کہ اس کو کون ہٹا سکتا ہے، نا امیدی کا، مایوسی کا، اب وہ پتھر ہٹ چکا ہے اور در فردوس تمہارے لیے کھل چکا ہے، کیونکہ مسیح یسوع اب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک خوشخبری کا پیغام ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، نہ تو ہمارے بڑوں کو پتا تھا، نہ مجھے پتا ہے کہ مر جاؤں تو کہاں جاؤں، نا امیدی کا ایک پتھر میرے سامنے ہے، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ کسی اور کے لیے بات نہیں ہے، صرف تیرے لیے، باقیوں کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے۔ اگر آج تک نا امیدی کے ابرے سیاہ طاری ہیں، معلوم نہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، وہ بھاری پتھر نا امیدی کا آپ کے سامنے ہے، ہٹ سکتا ہے بشرطے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو۔ اور آپ کی زندگی میں اگر کسی بھی اور طرح کا کوئی پتھر ہے جس کو آپ موو ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، سرکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ قدم اٹھائیں، مسیح یسوع کو اپنا دل دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اپنا دل ان کے لیے کھول دیجئے کہ میرے دل میں آ جائیے، یہ ایمان لاتے ہوئے کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، اور وہ پھر آنے والے ہیں۔ اور یقین جانیے، جب سے میں نے مسیح کو پایا، اس کے بعد اب میرے دل میں یہ ایک شورٹی اور یہ ایک یقین دہانی ہے کہ میرے اور خدا کے بیچ میں جو ایک پتھر رکاوٹ کا سبب تھا، اب وہ ہٹ چکا ہے۔ اب میرے گناہوں پر سے وہ پتھر جو میں سوچتا تھا کون ہٹائے گا، وہ ہٹ چکا ہے، اور اب میں قرب الہی میں بآسانی جا سکتا ہوں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ یہی تو سبب ہے کہ میرے اس پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ لیکن میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، خدا را آپ مایوسی میں اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ در فردوس آپ کے لیے کھل جائے تو آپ مسیح یسوع کے پاس آ جائیں، تاکہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، کل آپ بھی کہنے والے ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔